بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ ضلع جمعیت اہل حدیث تھانہ کے امیر محترم، ناظم محترم، اور اسی طرح اس مبارک اجلاس عام کے معزز خطیب فضیلت الشیخ عنایت اللہ مدنی حفظہ اللہ، اور ہمارے مہمان جو اتفاق سے ہمارے بیچ میں تشریف لائے، فضیلت الشیخ عبدالرشید سلفی حفظہ اللہ، اور اسی طرح اس مبارک اجلاس کے ناظم اور دیگر اہل علم، اور یہاں تشریف فرما تمام بزرگان دین، نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں۔ میرا ذہن فی الحال کسی ایسی بات کی طرف نہیں جاتا کہ میں وہ بات آپ سے کہوں اور وہ میرے ذہن میں ہو، کیونکہ پورا پروگرام اللہ کے فضل اور توفیق کے بعد میں نے سنا ہے، اور بہت مفید اصولی، عقدی، منہجی، تربیتی باتیں ہوئی ہیں ہم سب کے لیے، اور میں بھی آپ لوگوں کی طرح استفادہ کرنے کی نیت سے میں نے پوری باتیں سنی ہیں، اور بہت قیمتی باتیں ہوئی ہیں۔ بس مجھے یہی کہنا ہے، اور ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب نے جو کچھ سیکھا ہے، سنا ہے، اس علم پر، اس تعلیم ملنے پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اس پر عمل کی توفیق مانگیں فکر کے بعد، اور ہم دعا کریں کہ اللہ تعالی اس مجلس کو، اس اجتماع کو، ہم سب کی حاضری کو، آمد کو، تمام حضرات اور خواتین کی شرکت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہمارے ذمہ داروں کی کوششوں کو اللہ قبول فرمائے۔ ہمارے شیخ محترم فضیلت الشیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ، پروگرام کے وقت کوئی ترتیب نہیں تھی ان کے یہاں آنے کی، لیکن دیکھیے وہ بھی اللہ کے فضل سے آئے، اور ان کا خطاب ہوا، اور بہت ہی قیمتی خطاب ہوا جیسا کہ ان کا خطاب ہوتا ہے۔ تو بہت ساری باتیں ہم نے سنی ہیں، میرے ذہن میں کوئی بات آ نہیں رہی ہے، بس یہ اہل حدیثوں کا ہمارا جلسہ ہے، ہماری اپنی پہچان کا جلسہ ہے، ہماری اجتماعات ہماری پہچان کی نمائندگی کرتے ہیں، تو اس موقع پر انہی باتوں کے حوالے سے ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں، اور جو بار بار کہی جانی چاہیے، کہی جاتی رہتی ہے، وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ایک گروہ میری امت کا
حق پر رہے گا، حق کے ساتھ وہ موجود رہے گا۔ حق کے ساتھ ایک گروہ میری امت کا ہمیشہ موجود رہے گا، انہیں کوئی نقصان پہنچا کر کے مٹا نہیں سکے گا، نہ کوئی انہیں بیار و مددگار کر سکے گا، کیونکہ وہ اللہ کی تائید میں ہوگا، اس کی مدد میں ہوگا، اور وہ غالب رہے گا دلیل اور حجت سے۔ یہ خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور اس خبر کے پیچھے دیکھیے مقصد کیا ہے، کیا مقصد ہو سکتا ہے اس بتانے کے پیچھے، کہ میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ رہے گی، حق پر ڈٹی رہے گی، حق کے ساتھ موجود رہے گی، یعنی اس کا وجود رہے گا۔ تو یہ بتانا مقصد ہے کہ کبھی بھی وہ جماعت، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جماعت موجود نہ رہے، یا کبھی بھی کوئی پیریڈ، کوئی فترہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس پیریڈ میں وہ جماعت نہ رہی ہو، اور ہمیشہ رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے پیچھے یہ در حقیقت ترغیب ہے، تعلیم ہے، ہدایت ہے، وصیت ہے کہ اس جماعت کو ڈھونڈنا، اسی جماعت کے ساتھ جڑ کر کے رہنا۔ کیونکہ آپ نے یہ بات اور کلیئر کٹ کر دی ہے، بہت کلیئر بتا دی یہ بات بھی آپ نے، کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک ہی فرقہ اور ایک ہی جماعت حق پر ہو، ایک ہی جماعت حق پر ہوگی، ایک ہی فرقہ حق پر ہوگا۔ تو وہ فرقہ انہوں نے پوچھا آج ہمارے آپ کے یا ہمارے ماحول کی طرح نہیں، ہمارے آپ سے مراد ہمارا ماحول اللہ کے فضل سے ہم ایسے نہیں ہیں، ہم ایسے نہیں ہیں، اللہ کا فضل ہے کہ ہم یہ کہیں کہ سارے فرقے تو ہیں، سب تو حق پر ہیں، سب کی تو منزل ایک ہی ہے۔ ہم کہتے ہیں جو غلط راستے پر چلتا ہے وہ کبھی بھی صحیح منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ یہ دنیا کا فنڈا نہیں ہے کہ جہاں بھی آپ رہیں وہیں کوئی میپ آپ کھولیں گے اور آپ راستہ مانگیں گے تو آپ کو راستہ دکھائے گا۔ دین کا فنڈا یہ ہے کہ غلط راستے پہ چلے تو اس کی منزل جہنم ہے، اور صحیح راستے پر چلے تب منزل جنت ملے گی، تب جنت کی منزل ملے گی۔ غلط راستے سے جنت کی منزل نہیں مل سکتی۔ تو اور آپ نے صراحت کے ساتھ یہ بات بیان فرما دی کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، یہود و نصارہ میں 72 فرقے ہوئے تھے، سارے فرقے راستے سے ہٹے ہوئے ہوں گے، گمراہ ہوں گے، یعنی اصل راستے سے ہٹے ہوئے ہوں گے، گمگشتے راہ ہوں گے جس کو کہا جا سکتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا یہ ہی فرقہ حق پر ہوگا، سب جہنم میں جائیں گے، وہی ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ وہ فرقہ ہمیشہ موجود رہے گا، وہ ہمیشہ موجود رہے گا۔ اس کی نشانی آپ نے بتائی کہ جو میرے طریقے پر ہوگا، میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ تو ابھی شیخ کا خطبہ آپ نے سنا، خطاب کہ صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ آپ یہ بھی بتا سکتے تھے اللہ ہی کی طرف سے آپ کو وحی ہوئی، پیشین گوئیاں فرمائی، آپ کل کی بات نہیں جاننے والے تھے، آپ کل کے اختلاف کو نہیں جاننے والے تھے، تو آپ یہ بھی بتا دیتے کہ میرے بعد میرے صحابہ ہوں گے، اس کے بعد 4 امام ہوں گے، اس کے بعد 4 امام ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک جماعت ہوگی حق پر، وہی جنت میں جائے گی، بہت سارے فرقے ہوں گے، ایک فرقہ حق پر ہوگا۔ تو جو شخص یہ کہتا ہو کہ سارے فرقے گمراہ ہیں، وہ یا تو نادان ہے یا تو وہ سیاسی ہے، جیسے سیاسی لوگ سب کو لے کر کے چلنے کے لیے ہر صحیح غلط بات کی تائید کرتے ہیں، ویسے ہی وہ آدمی ہوگا جو سیاسی ہوگا کہ سب کی تائید کرو تاکہ سب کا سپورٹ لو، تاکہ سب کی گیدرنگ سب کو جمع کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب گمراہ ہوں گے، ایک حق پر ہوگا، ایک فرقہ۔ تو سارے فرقوں کو غلط کہنا یہ بھی جرم ہے، لا علمی ہے، کیونکہ سارے فرقے اگر گمراہ ہیں تو آپ تو فرماتے ہیں کہ یہ ایک فرقہ حق پر ہوگا، جنت میں جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں وہ فرقہ ہمیشہ موجود رہے گا، اور آپ نے اس کی نشانی بتائی۔ اس کی نشانی
اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہوگا۔ آپ نے اس کی نشانی بتائی کہ وہ دلیلوں کے ساتھ غالب رہے گا۔ ایک آدمی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، اور ایک آدمی کہے کہ نہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے یہ بات کہی ہے۔ بتاؤ دلیل کی قوت کہاں ہے؟ کہاں ہے دلیل کی قوت؟ ایک اللہ کے رسول کی بات کا حوالہ دیتا ہے، ایک جماعت اللہ کے رسول کے بات کا حوالہ دیتی ہے، اور ایک جماعت اپنے امام کے طریقے اور ان کے قول اور ان کے عمل یا ان کی نسبتوں پر حوالہ دیتی ہے۔ آپ کی مسجدیں ہوں گی تو آباد ہوں گی، ہاں کہ مغرب کے بعد اذان یعنی جماعت سے پہلے سنت پڑھنا یہ آپ کی سنت ہے، آپ کی تعلیم ہے، آپ کے صحابہ کا عمل ہے۔ اور ایک جماعت ہوگی وہ اپنے مسلک کی اور اپنی تقلید کی بنیاد پر کہے گی کہ نہیں اذان اور جماعت کے بیچ میں، مغرب کی اذان اور جماعت کے بیچ میں سنت پڑھنا مکروہ ہے۔ لیکن جب دونوں دلیلوں کا جائزہ آپ لیں گے تو کیا نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جس جماعت کے بارے میں اپنے نبی کی زبانی بیان کیا ہے اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ دلیل کے ساتھ سب پر غالب رہے گی، سب پر غالب رہے گی، کیونکہ اس کی دلیل اللہ کی کتاب، اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کا طریقہ ہوگا۔ تو یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ بیان اپنے نبی کی زبانی پیشین گوئی مطلب کروائی ہے رب العالمین نے، اس کی فکر کرنا ضروری ہے۔ یہ بات جتنے لوگ بھی سنتے ہیں سب کے لیے نصیحت ہے کہ اس جماعت کی فکر کرو، ڈھونڈو، تلاش کرو کہ کس جماعت کی یہ نشانی ہے کہ وہ اللہ کے دین پر چلنے کے لیے نبی کے طریقے کی فکر مند جماعت ہے، نبی کے طریقے کی متلاشی جماعت ہے، صحابہ کے طریقے کی متلاشی جماعت ہے اور اس کی پیروی کرنے والی ہے۔ جو جماعت اس نشانی کے ساتھ موجود ہو، اس علامت کے ساتھ موجود ہو، اس جماعت کو ڈھونڈ کر کے اس کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو کبھی بھی بدعت، شرک اور گناہوں کے نیٹ ورک سے نکل نہیں سکو گے۔ یہ بھی ایک اصولی اور بہت نفسیاتی مسئلہ ہے کہ جب آدمی کہیں غلط نیٹ ورک میں رہتا ہے تو غلط نیٹ ورک اس کو گھیرے رہتا ہے، اس کو بندش میں رکھتا ہے، وہ نکل نہیں سکتا جب تک کہ وہ نیٹ ورک نہ چھوڑے۔ آپ کیسے نکلے؟ میں نہیں سمجھتا کہ آپ میں بہت بڑی تعداد نہیں ہے جو تقلید یا اسی طرح بریلویت اور اسی طرح جو فرقہ وارانہ ذہنیت اور حزبیت کا جو سلسلہ تھا جس سے جڑے تھے، اس سے نکل کر کے آئے۔ کیسے نکل کر کے آئے؟ ظاہر سی بات ہے کہ نکل کر کے آنے کی بنیاد یہی ہوئی کہ حق پہنچا، حق کی فکر اللہ تعالیٰ نے دی، فکر ہوئی تو طلب پیدا ہوئی، طلب پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے وہ جماعت ملا دی جو جماعت اس نشانی کے ساتھ موجود ہے، اس نشانی کے ساتھ موجود تھی اور وہ مل گئی کہ ہر مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ کا طریقہ لے کر کے چلنے والی ہے۔ اس لیے اس کو بہت بڑی نعمت سمجھنا چاہیے، اس کو بہت بڑی اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھنا چاہیے، اس فکر کو عام کرنا چاہیے۔ اور دلیلوں کی بنیاد پر، جب دلیلوں کی بنیاد پر آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے قائم ہیں تو آپ کبھی اس بات کی پرواہ نہ کریں، ہم کبھی اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے اہل حدیثوں کو گالی دینے کے لیے کتنے راستے نکالتے ہیں، لیکن ہر راستہ، ہر حوالہ، ہر دلیل ان کی بودی ہے۔ اہل حدیث کو گالی دینے کے لیے اس سے پیارا نام ان کو جب نہیں مل سکتا تو اب اس نام کو بگاڑتے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنا پیارا نام ہے محمد، تو ہم محمد کو کیا کریں؟ محمد کو کچھ نہیں کر سکتے تو کہا مذمم ہے آپ۔ اب آپ تک یہ بات پہنچتی تھی تو آپ فرماتے تھے کہ نہیں کہنے دو ان نادانوں کو، میں تو محمد ہوں، میں مذمم تھوڑی ہوں۔ ہمیں اہل حدیث ہم ہیں اپنی پہچان کے ساتھ، اہل سنت میں اہل حدیث ہی اصل اہل سنت ہے، کیونکہ اہل سنت میں ایسے ہی جیسے مسلمانوں میں شیعہ سنی ہو گئے ویسے سنیوں میں بھی بہت بٹوارے ہو گئے۔
لیکن اللہ کے فضل سے جو اہل الحدیث ہوئے، ان کا مرجع جو تھا، ان کا مرجع حدیث اور ان کا مرجع آثار تھے، احادیث اور آثار تھے، تو یہ ان میں ممتاز ہو گئے، یعنی یہ ان میں چن کر کے کھل کر کے کھڑے بن کر کے آ گئے. جیسے شیعوں سے سنی اور بدعتیوں سے اہل سنت کھڑے ہو کر کے آ گئے، اہل سنت میں ایسے اہل حدیث کھڑے ہو کر کے آ گئے. ایک سنی آپ سنو گے تو آپ کا تصور جائے گا کہ یہ مجاور بھی ہو سکتا ہے، یہ مزاری بھی ہو سکتا ہے، یہ مقلد بھی ہو سکتا ہے، یہ اور معلوم نہیں کیا کیا ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ اہل حدیث سنو گے تو آپ کا دماغ جائے گا کہ اہل حدیث ہے تو مزاری بھی ہو سکتا ہے، اہل حدیث ہے تو کہیں مجاور بھی ہو سکتا ہے، کہیں مقلد تقلید شخصی کے مطلب فتنے میں بھی مبتلا ہو سکتا نہیں ہو سکتا. یہ اتنی پہچان اللہ کے فضل سے آج کلیئر ہے. اسی لیے یہ بات کہی جاتی رہتی ہے کہ اپنی پہچان کے ساتھ زندہ رہو. آپ کے پاس یا جو حق والی جماعت ہے وہ اپنی دلیلوں کی بنیاد پر زندہ ہے اور زندہ رہے گی، اور ان کی دلیلوں کا مقابلہ یہ علاوہ فریب، یہ علاوہ فتنہ، یہ علاوہ مطلب کون سے الفاظ کہے جائیں شاید نامناسب ہو، یہ علاوہ بے بنیاد تعویلیں اور کچھ نہیں ہے، اور کچھ نہیں ہے. اہل حدیثوں کو گالی دینے والے پتہ نہیں اگر ضمیر نہ زندہ ہو تو اکیلے اپنے آپ کو اندر سے مطلب گھلتے ہوں گے، اور ان کا دل انہیں ملامت کرتا ہوگا کہ اہل حدیثوں کو کیسے گالی دی جا سکتی، کیسے گالی دیا جا سکتا ہے. تو یہ اللہ کا فضل ہے. اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ اتنی صراحتوں کے ساتھ جو اہل حدیثوں کے اجتماعات ہوتے ہیں، کھل کھل کر کے باتیں کی جاتی ہیں، کھول کھول کر کے باتیں بیان کی جاتی ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم عام لوگوں کے سامنے پردہ نہ رہ جائے، پورے طور پر حقیقت کھل کر کے سامنے آ جائے، تاکہ ہمارے سامنے جب حقیقت کھل کر کے آ جائے تو ہم حق کی پیروی اور حقیقت پسند بن جائے. یہ ہے مقصد. اگر گول مول بات کرنے والے سبھی لوگ ہوتے کہ سارے فرقے تو آخر فرقے ہیں، سب صحیح ہیں، سب صحیح ہیں، یا تو سب صحیح ہیں یا تو سب غلط ہیں، یہ دونوں باتیں غلط ہیں، یہ دونوں باتیں غلط ہیں. سب کے صحیح ہونے کا دعویٰ اور سب کے غلط ہونے کا دعویٰ تو کھول کر کے جب بیان کیا جاتا ہے اور آپ نے سنا سمجھا تو اللہ کے فضل سے ہم نے سنا سمجھا تو ہمارا کنسیپٹ کلیئر ہوا، ہمارے سامنے صورتحال کھل کر کے آئی، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے حق کے پابند ہو گئے، اہل حق کے ساتھی بن گئے، جماعت حقہ کے ہم مطلب ایک ممبر بن گئے، فرد بن گئے. یہ اللہ کا فضل ہے. اور یہی بات پہنچانے کی ہے. جتنے فتنے اور بدعتیں اور جتنی گمراہ جماعتیں پیدا ہوئی سب بات کی پیداوار. تقلید کا بھی شیخ نے ذکر کیا، کوئی چرچا نہیں، کوئی نام نہیں. میلاد کا کوئی چرچا اور نام نہیں ابتدائی اسلام کی تاریخوں میں سینکڑوں سال. لیکن اتنا پروپیگنڈا، اتنا شیطان کا سپورٹ، اتنا لاپرواہی کہ آدمی تقلید کو دین کا ایک حصہ ماننے لگا. تقلید نہیں ہے تو گویا کہ مسلمانوں میں دین نہیں ہے. اتنا اس کا اثر ہو گیا. جیسے بڑی میجارٹیوں میں اگر آدمی اولیاء اللہ سے استمداد نہیں کرتا، مدد نہیں مانگتا یا ان کے قبروں پہ ہونے والے عرسوں میں نہیں جاتا، ان سے مرادیں نہیں مانگتا تو مسلمان نہیں مانا جاتا. تو یہ ساری چیزیں یہ پروپیگنڈوں کا اثر ہیں، یہ پروپیگنڈوں کا. لیکن جن کو فکر ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے دیتا ہے اور وہ حق ان تک پہنچ جاتا ہے اور وہ قبول کر لیتے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں دنیا میں لوگ پلٹ کر کے حق کی طرف آئے تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ حق ان کے سامنے کھول کے بیان کیا گیا اور باطل کو کھول کر کے اس کو رد کیا گیا. اس لیے کبھی یہ نہ سمجھا جائے کہ باطل کا رد کرنا یا باطل کی تردید یہ دعوت کے خلاف ہے. ابھی کل ہی ایک پڑھا لکھا آدمی کہہ رہا تھا، مجھ سے کہنے لگا کہ کافی پڑھا لکھا، کہ اہل حدیثوں کے ہاں ایک منفی بات جو ہے تمام مطلب اکثر علماء میں دیکھتے ہیں کہ یہ کھل کر کے تنقید کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کا کرنا یہ کہ بات کرنے والا بھی بعد میں اہل حدیث ہوا، وہ بھی ایک طرح سے نیا ہی اہل حدیث. میں نے کہا شاید اگر کھل کر کے بات نہ آپ کو معلوم ہوئی ہوتی تو آپ بھی اہل حدیث نہیں ہوتے.
یہ احسان مانو ان کو، ان کا احسان مانو کہ جو لوگ کھول کر کے بات کرتے ہیں، ہاں کھول کر کے باطل کی نقاب کشائی کرتے ہیں تاکہ آپ باطل کے چہروں کو پہچان لو. تو یہ اجتماع بھی اسی کا حصہ ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے بنیادی ساری باتیں ہوئی ہیں. نہ بات کرتے کرتے بھی اتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے کی. مجھے نہیں مطلب مناسب لگا کہ ہم سب اتنی دیر سے بیٹھے ہیں اور بہت کافی ہم نے کچھ سنا ہے. وہ باتیں جتنی سنی ہیں میرے اپنے تجزیے سے اور اس سے وہ باتیں ہمارے لیے کافی تھیں، لیکن آپ سب کی خواہش بھی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے جو اتنی میری تکریم کرتے ہیں. یہاں ذمہ داروں کو بھی اللہ جزائے خیر دے. ہر جگہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے بولوں، لیکن بہت ساری مصلحتیں ہوتی ہیں. بہرکیف یہ چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اسی مطلب اپنے اجتماع کے سارے پروگراموں کا ہی وہ بھی ایک حصہ ہی ہے. میں نے کوئی الگ بات نہیں کی ہے. بات اتنی آپ ذہن میں رکھیے. ایک بات تو یہ میری طرف سے جو میں نے اس حوالے سے کہی ہے یاد دہانی کی، وہ ذہن میں رکھیے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو موقع دیا ہے اور یہ جو ہمارے سامنے یہ جو وضاحت آئی ہے کہ ایک جماعت حق پر رہے گی. جماعتیں بہت ہوں گی اور کثرت سے جو جماعتیں ہوں گی ایک کے سوا وہ سب گمراہ ہوں گی. تو یہ بات ہمیں معلوم ہے. علم ہمیں ملا تو ہمارا ایمان اور یقین بڑھتا ہے، اور جنہیں اس بات کا علم اور یقین نہیں ہے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد، آپ کی پیشین گوئی جاننے کے بعد، انہیں اللہ سے توفیق مانگ کر کے فکر کے ساتھ نکلنا چاہیے کہ وہ جماعت کون سی ہے اتنی ساری جماعتوں کے بیچ میں جو ہر مسئلے میں نبی کی سنت یا صحابہ کا طریقہ ڈھونڈتی ہے، کیونکہ وہی ایک جماعت حق پر ہے اور وہی نجات پانے والی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، ثابت قدم رکھے، اور ہماری اس کوشش کو جو کچھ ٹوٹی پھوٹی ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ان میں اصلاح کی توفیق دے. اور جتنے بھائی بہن یہ ساری باتیں سن رہے ہیں یا جنہوں نے سنا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں فکر مند بنائے اور اس جماعت کی فکر کرنے کی توفیق دے جس جماعت کی نشانی جو ہے اللہ کے نبی نے بتائی ہے، اور وہی جماعت جنت میں جانے والی ہے، تاکہ نجات کی نعمت حاصل ہو سکے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.